حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کے دن سے یعنی کہ 27 مئی سے آج رات مڈ نائٹ سے پیٹرول کی قیمت میں، ڈیزل کی قیمت میں، کیروسین آئل کی قیمت میں اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 30 روپے فی لیٹر اضافہ ہوگا۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس سے مہنگائی کا طوفان مزید شدت اختیار کر جائے گا۔ آخر یہ سلسلہ تھمنے کا نام کیوں نہیں لیتا؟ عوام کب تک مہنگائی کے بوجھ تلے دبتے چلے جائیں گے؟ اور کسی بھی حکومت کے پاس مہنگائی کا حل کیوں نہیں؟ وہ کون سے محرکات ہیں جن کے سبب ہر حکومت بے بس اور عوام مزید پریشانی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ ان تمام کا احوال جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ملاحظہ کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔ کہاوت مشہور ہے کہ ہاتھوں سے بندھی گرہیں کبھی دانتوں سے کھولنا پڑ جاتی ہیں۔ ان دنوں ملکی سیاسی و معاشی صورتحال ایسی ہی کیفیت سے دوچار ہے۔ پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے بعد برسر اقتدار آنے والی حکومت کو روز اول سے ہی معاشی مسائل درپیش ہیں، جنہیں وہ سابقہ حکومت کی جانب سے بارودی سرنگیں قرار دے رہی ہے۔ پورا ملک معاشی ہی نہیں، سیاسی، آئینی اور انتظامی بحران کا شکار نظر آتا ہے، اور ہر بدلتے دن کے ساتھ معاشی حالات مزید بگڑتے جا رہے ہیں۔ مہنگائی میں اضافہ، اسٹاک مارکیٹ میں مندی اور زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کے سبب ڈالر کی قیمت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ شہر شہر سیاسی جلسوں کا بازار گرم ہے۔ کہیں عمران خان امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے کے ساتھ غیر ملکی سازش کا الزام لگاتے اور نیوٹرل کا تانا دیتے ہیں، تو کبھی مریم نواز خزانہ خالی کرنے کا الزام گزشتہ حکومت پر لگاتی نظر آتی ہے۔ کہیں مولانا فضل الرحمان میلہ سجاتے ہیں تو کہیں پیپلز پارٹی اپنے نئے سیاسی اتحادیوں کے ساتھ حریف پر لفظی گولہ باری میں مصروف ہیں۔ اس تمام شور شرابے میں عوام کا کہیں ذکر ہے نہ فکر۔ بیٹھے ہوئے بہرے، گونگے، اندھے لوگوں کے لیے میں آپ سے خطاب ہوتے ہوئے ان سے خطاب کرتا ہوں۔ پاکستان کا سب سے بڑا اور زرعی لحاظ سے اہم صوبہ پنجاب گزشتہ 2 ماہ سے حکومت کے بغیر ہی چل رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم دلچسپ ہو گیا۔ پنجاب اسمبلی میں کسی بھی جماعت کو سادہ اکثریت کے لیے 186 ووٹ درکار ہیں۔ حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف 31 مئی سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا فیصلہ۔ آپ کہتے ہیں گورنر الیکشن کا فراڈ دیکھ سکتے ہیں۔ اس آئینی بحران نے سخت انتظامی بحران کو بھی جنم دیا ہے کہ جب وزارت وزیر کے بغیر ہو تو دیگر افسران کام کیسے کریں گے اور نظام کیوں کر متحرک ہوگا۔ ایسے میں ذخیرہ اندوز بھی آزاد اور مارکیٹ انتظامیہ پر بھی کنٹرول ختم ہوا، جس کے سبب ملک بھر میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں۔ نرخ نامہ محض کاغذ کا ٹکڑا بن کر رہ گیا ہے اور من مانی عروج پر پہنچ چکی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب سیاسی عدم استحکام اس قدر شدید ہو تو معاشی حالات کیسے درست ہو سکتے ہیں، اور کون یہاں سرمایہ کاری کرے گا اور کیسے مہنگائی کا طوفان تھمے گا؟ یہ تو تھی سادہ سی معاشی صورتحال۔ اب ذرا گزشتہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کا تفصیلی جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے گئے، جس کا تمام بوجھ ٹیکسوں کی صورت میں عوام پر ڈال دیا گیا، اور یوں پاکستان میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے بجلی، پیٹرول اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی شرائط رکھی گئیں، لیکن حکومت نے پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں کو آئندہ بجٹ یعنی 10 جون 2022 تک منجمد رکھنے کا فیصلہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے نیچے آ گئے۔ جنوری 2021 سے عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے تقریباً 40%، 39% ٹو بی پریسائز، لیکن 40% کہہ لیتے ہیں۔ پاکستان میں بڑھی ہے 16%۔ اسی طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ بڑھی ہے 36% جنوری سے لے کے اب تک سپتمبر میں عالمی منڈی میں۔ پاکستان میں بڑھی ہے صرف 9%۔ اسی طرح کیروسین، فرنس آئل اور ان کی بھی قیمتیں جو ہیں وہ عالمی منڈی میں کہیں زیادہ بڑھی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ٹیکس کو کم کر کے اس کو کم کیا گیا۔ عمران خان کی حکومت میں آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدے کے مطابق پیٹرول کی قیمت 245 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی، مگر عمران خان نے اقتدار کے آخری ایام میں پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں پر سبسڈی کا اعلان کر دیا، اور یوں پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافے کا بوجھ عوام پر ڈالنے کی بجائے حکومتی خزانے پر ڈال دیا۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 1 مہینے کے اندر 30 روپے ہم نے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے۔ پہلے ہم نے 15 روپے کم کی تھی، اب پھر ہم نے 15 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے، تو 1 مہینے میں 30 روپے صرف
पेट्रोल की कीमत कम की है। डीजल की कीमत पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब 27 रुपए हमने कम की है। इस तरह इनकी साख तो बच गई, मगर मुल्क को शदीद खसारे का सामना हुआ और तिजारती खसारा 50% तक पहुंच गया। और आज सूरत हाल ये है कि पीटीआई के दौरे हुकूमत में लिए गए कर्ज की सूद की अदायगी के लिए भी पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं। नई हुकूमत के आते ही एक बार फिर IMF पर इन्हिसार किया जा रहा है। विफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के मुताबिक हुकूमती मशीनरी को चलाने का खर्च 42 अरब और सब्सिडी 115 अरब रुपए है। 15 दिन में 55 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं, जिसके सबब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। IMF ने मजीद कर्ज की अदायगी के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शर्त आयद की थी, लिहाजा हुकूमत ने तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया है, जिसके बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 179 रुपए 86 पैसे, डीजल 174 रुपए 15 पैसे, लाइट डीजल 148 रुपए 31 पैसे और मिट्टी का तेल 155 रुपए 56 पैसे फी लीटर हो गया है। IMF फ्यूल सब्सिडी के खात्मे की सूरत में पाकिस्तान को 90 करोड़ डॉलर जारी करेगा। इस तमाम सूरत हाल में एक मरतबा फिर ब्लेम गेम शुरू हो चुका है, जिसमें मौजूदा हुकूमत साबिका हुकूमत को बददियानत साबित करने की कोशिश में लगी है, तो जाने वाली हुकूमत आने वाली हुकूमत पर इल्जाम दर रही है। और ये सिलसिला नया नहीं बल्कि एक अरसे से जारी है। मगर सवाल ये है कि अवाम कब तक बर्दाश्त करें? पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ, काफ लीग हो या नून लीग, हुक्मरानों की रस्साकशी, गलत मुआशी पॉलिसियों और शाह खर्चियों के बाइस नुकसान सिर्फ आवाम का हो रहा है, जिसके सबब आवाम बुनियादी सहूलियात तो क्या नाने शबीना को भी मोहताज हुए जा रहे हैं। पेट्रोल, बिजली, अद्वियात, अशियाए खुदनी और सफरी अखराजात बस से बाहर होने लगे हैं और हालात की तब्दीली के मुस्तकबिल करीब तो क्या बईद में भी आसार नजर नहीं आते।